بزرگوں کو زحمت نہیں دوں گا، جوانوں سے گزارش ہے فاصلے کو کم کر دیجئے، فاصلے کو پر کیجئے، آگے آگے تشریف لے آئیے اور درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجح حسناته أعمال الثقلين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين مولى الكونين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وكلامه العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا صدق الله العلي العظيم. ایک درود ہدیہ کیجئے محمد و آل محمد. عزیزان محترم، بزرگانان، نوجوانان، عزاداران سید الشہداء، سلام علیکم ورحمۃ اللہ. محرم الحرام سن 1444 ہجری، آج ہماری یہ دوسری گفتگو. ابتدا ہی میں خدا وند کریم کا شکر ادا کرتے ہیں اس عظیم نعمت پر کہ اس نے ہمیں محمد و آل محمد کا چاہنے والا اور ماننے والا بنایا. عزیزان محترم، میری گفتگو کا عنوان کہ جس کا تعارف، خلاصہ، فہرست، ترتیب کل کی گفتگو میں عرض کی تھی. انشاءاللہ کہ آخری فرد تک توجہات میرے ساتھ ہیں. گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں. میرے گفتگو کا موضوع میراث انبیاء، خدا کے انبیاء کی میراث. میں نے کل عرض کیا تھا نئے چہرے دیکھ رہا ہوں، ایک جملے میں دوہرا کر آگے بڑھوں گا.
انبیاء کیسے کہتے ہیں سب جانتے ہیں، نبی کی جمع انبیاء۔ میراث کسے کہتے ہیں؟ میراث نکلا ہے وراثت سے۔ وراثت یعنی باقی ماندہ چیز، کسی کی چھوڑی ہوئی شے۔ اب چاہے وہ چھوڑی ہوئی شے مال ہو تب بھی میراث کہلائے گی، چاہے وہ چھوڑی ہوئی چیز علم ہو تب بھی میراث کہلائے گی۔ میرے ساتھ شامل ہوتے چلے جائیے گا۔ چاہے وہ چھوڑی ہوئی چیز کوئی عہدہ ہو، منصب ہو، کرسی ہو تب بھی میراث کہلائے گی، چاہے وہ چھوڑی ہوئی چیز دستار ہو تب بھی میراث کہلائے گی، چاہے وہ چھوڑی ہوئی چیز منبر ہو تب بھی میراث کہلائے گی، چاہے وہ چھوڑی ہوئی چیز عصا ہو تب بھی میراث کہلائے گی۔ میراث انبیاء یعنی انبیاء کی چھوڑی ہوئی چیزیں۔ یہ بات کیوں اہم ہے؟ کیونکہ اللہ نے اپنی لاریب کتاب میں 34 آیات 34 آیات میں میراث پر گفتگو کی۔ وہاں انبیاء کی میراث پر بھی بات ہوئی، غیر انبیاء کی میراث پر بھی بات ہوئی۔ کل میں نے عرض کیا تھا قرآن کی روشنی میں وارث کی کئی قسمیں ہیں۔ اللہ نے اپنے آپ کو بھی وارث کہا، اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی وارث کہا، اور آگے آگے چل کر دلیل بھی آ جائے گی، اللہ نے اپنے ولیوں کو بھی وارث کہا۔ توجہ میرے ساتھ ہے؟ جس طرح قرآن میں وارث کی کئی قسمیں ہیں، اسی طرح قرآن میں میراث کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ میراث وہ چیز جو چھوڑی جا رہی ہے۔ کبھی قرآن میں اللہ نے زمین کو بھی میراث کہا، کبھی آسمان کو میراث کہا، کبھی جنت کو میراث کہا، کبھی قرآن کو میراث کہا، کبھی مال کو میراث کہا، کبھی منصب کو میراث کہا، یہاں تک کہ امامت کو بھی میراث کہا۔ کب کہا؟ ایک آیت تبرکن پڑھ کے آگے بڑھ جاؤں گا، اگرچہ اس پر تفصیلی گفتگو آئے گی۔ توجہات میرے ساتھ ہیں؟ کب اللہ نے امامت کے عہدے کو میراث کہا؟ کہ جب ابراہیم کہ جنہیں پہلے عبد اور بندہ بنایا گیا، سفر میں میرے ساتھ رہیے گا، تسلسل دیکھیے گا۔ ہمارے ہاں دنیاوی منصبوں میں ترقی ہوتی جاتی ہے، انسان کے عہدے اور رینک بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ پہلے کچھ ہوتے ہیں، پھر بڑھ کر کچھ اور بن جاتے ہیں، پھر بڑھ کر اور کچھ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نظام میں بھی ترقی اور تسلسل ہے۔ سب سے پہلے میرے 8ویں امام کے فرمان کا مضمون پیش کر رہا ہوں، اللہم صلی علی محمد۔ سب سے پہلے اللہ نے ابراہیم کو اپنا بندہ چن لیا۔ یہ بندگی کوئی معمولی درجہ نہیں ہے۔ نماز سب پڑھتے ہیں، تشہد میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان محمدن، جسے یاد ہے میرے ساتھ پڑھتے ہیں، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد پہلے اس کے بندے ہیں، بعد میں اس کے رسول ہیں۔ کوئی دعویٰ ہے، کوئی ہے جو دعویٰ کر سکے میں نے بندگی کا حق ادا کر دیا؟ یہ تو ایک حسین تھا کہ جس کے لیے قدرت کی صدا آئی تھی، فادخلی فی عبادی، اے حسین یہ دنیا تڑپ رہی ہے، اے خدا ہمیں اپنا بندہ بنا لے۔ حسین یہ خدائی تجھے آواز دے رہی ہے، آ میرے بندوں میں شامل ہو جا۔ بندگی بہت بڑا رتبہ۔ اللہ نے ابراہیم کو پہلے بندہ بنایا۔ جب ابراہیم اپنی بندگی کی معراج اور کمال پر پہنچے، توجہ ہے، فاتخذہ نبیا، تو اب اللہ نے ابراہیم کے عہدے میں ترقی دی، ابراہیم کو بندگی سے نبوت پر فائز کر دیا۔ جب نبوت کے امتحان دیتے چلے گئے، فاتخذہ رسولا، جب نبوت میں معراج پر پہنچے تو ابراہیم کو اپنا رسول بنایا۔ ترقی دیکھ رہے ہیں، عبد تھا نبی بنا، نبی تھا رسول بنا۔ جب رسالت میں ترقی ہوئی، فاتخذہ خلیلا، اب اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل اور دوست بنا لیا۔
توجہات میرے ساتھ ہیں؟ اللہ نے ابراہیم کو بندہ بنایا، بندے سے ترقی دی نبی بنایا، نبی سے ترقی دی رسول بنایا۔ جب ابراہیم کی رسالت اپنے کمال پر پہنچی تو اللہ نے انہیں اپنا خلیل چن لیا، اور جب ابراہیم اللہ کی دوستی میں اپنی معراج پر پہنچے فَاتَّخَذَهُ اماما، تو اب اللہ نے ابراہیم کو امام بنا لیا۔ بات یہاں رکتی نہیں ہے، توجہ کیجئے گا۔ انسان کو، جو میری بات سے متفق ہو میرا ساتھ دیجئے گا، انسان کو چھوٹے موٹے عہدے مل جائیں خوشی تو ہوگی، مگر اور بڑھ کے سوال نہیں کرے گا۔ اسی انسان کو کوئی بڑا عہدہ دے دیجئے، سب سے پہلے اسے فکر ہوگی اپنی آل اور اولاد کی۔ مجھے تو یہ عہدہ مل گیا، کسی طرح میری اولاد کو یہ عہدہ مل جائے۔ جتنے بڑے منصب ہیں، ہر بڑے منصب پہ فائز شخص سے پوچھئے، فقط دنیاوی منصب ضروری نہیں ہے۔ جسے خدا نے مرثیہ خوانی کی توفیق دی ہو، اس سے کبھی پوچھئے گا کیا چاہتے ہو کہ تیرا بیٹا بھی حسین کا مرثیہ خوان بنے؟ دل سے الہی آمین کہے گا۔ جو فرش ازا کی خدمت پر فائز ہو جائے، اس سے پوچھو کیا اپنی نسل کو خادم بناؤ گے؟ کہے گا خدا کرے میری نسل خادم بن جائے۔ یہ حقیر دعا کرتا ہے، اسے توفیق ہوئی ذکر آل محمد کی، اس کی نسل میں بھی یہ عہدہ، یہ منصب آ جائے۔ جب بڑا منصب انسان کو ملتا ہے تو خواہش ہی آتی ہے کہ میری اولاد کو مل جائے۔ توجہ کیجئے گا، وہ ابراہیم کے جسے اللہ نے عبودیت کی منزل پر پہنچایا، ابراہیم نے سوال نہیں کیا، نبوت عطا کی سوال نہیں کیا، رسالت عطا کی سوال نہیں کیا، خلت عطا کر دی، خلیل بنا دیا، کچھ نہیں مانگا۔ لیکن جب اللہ نے ابراہیم کو امام بنایا، میرے نوجوان دو سورہ بقرہ آیت نمبر 124 کھول کر دیکھیے گا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب اللہ نے کچھ کلمات کے ذریعے ابراہیم کا امتحان لیا، آزمائش لی، ایگزام لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم ان امتحانوں میں کامیاب ہوئے۔ آواز قدرت آئی، اے ابراہیم تیری ترقی ہو رہی ہے، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ فوراً بڑھ کر سوال کیا، قال ومن ذریتی، اے خدا میری نسل میں بھی امامت عطا کر دے۔ سب مل کے جہاں ابراہیم کو بڑا عہدہ ملا، ومن ذریتی، اے خدا میری نسل میں بھی یہ عہدہ دے دے۔ آواز قدرت آئی، لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم میرا یہ عہدہ امامت میرے بندوں میں ظلم کرنے والے نہ پائیں گے۔ مراد یہ نہیں تھی کہ نسل ابراہیم ظالم ہے، مراد یہ تھی کہ تیری ذریت میں سب کو نہیں مل سکتا، یہ کچھ خاص چنیدہ بندے ہوں گے جو اس لائق ہوں گے، اس قابل ہوں گے، کہ جن کا مرتبہ یہ ہوگا کہ اے ابراہیم تجھے تو امتحانات سے گزر کر امامت ملی ہے، تجھے اپنے بڑھاپے میں امام ملی ہے۔ میرے 8ویں امام نے اس پوری حدیث کے بعد ایک جملہ فرمایا تھا، توجہ کیجئے گا، فرمایا وہ ابراہیم تھے کہ جنہیں پہلے عبودیت ملی، پھر نبوت ملی، پھر رسالت ملی، پھر خلت ملی، پھر امام بنایا۔ ہم آل محمد وہ ہیں کہ جنہیں پہلے امام بنایا، بعد میں دنیا میں بھیجا۔ مل کر ایک درود پڑھیے مولا کی عظمت۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ توجہات میرے ساتھ ہیں؟ جس طرح سے مال میراث ہوتا ہے، اسی طرح سے عہدے بھی میراث ہوتے ہیں۔ ایک مثال عہدہ امامت، بات کو آگے بڑھاؤں گا، آج مجھے ابتدا سے آغاز کرنا ہے۔ قرآن میں میراث کی بھی کئی قسمیں، قرآن میں وارث کی بھی کئی قسمیں۔ سب سے پہلا وارث کون؟ کوئی بھی جواب دے سکتا ہے؟ کل عرض کیا تھا، جو کل آئے تھے انہیں معلوم ہے۔ سب سے پہلا وارث کون؟ اللہ عز و جل۔
آیت میں کیا ارشاد ہوا؟ ایک ایک آیت پیش کر رہا ہوں میرے نوجوان دوست، خاص طور سے ان ایڈریسز کو، آیت کے نشانوں کو یاد رکھیں، کوشش کریں اپنے پاس محفوظ رکھیں، اور گھر تشریف لے جائیے گا تو حسین کے صدقے میں اس قرآن کو جو گھر میں محفوظ رکھا ہے جزدان سے نکالیے گا اور اسے کھول کر پڑھیے گا کہ جس قرآن کو حسین نے نوکے نیزہ پہ تلاوت کر کے بچا لیا، وہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ اللہ کا وارث ہونا۔ اللہ کی میراث میں کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آج کی مجلس کا خلاصہ ایک جملے میں کر دوں، پھر آیت پر آؤں گا۔ میراث انبیاء پر ہماری گفتگو ہے۔ زمین سے سفر کا آغاز ہوگا، آسمانوں تک جائے گا۔ آمادہ ہیں تو ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ گھر جا کر قرآن کھول کر ان آیات کو دیکھیے گا انشاءاللہ کہ بوجھ نہ ہو۔ آج کثرت سے آیتوں کی تلاوت ہوگی۔ قرآن ناطق کے صدقے میں آباد اس مجلس میں آج قرآن صامت کی تلاوت ہوگی۔ پہلی آیت، کون وارث؟ اللہ وارث۔ عجیب آیت ہے، قرآن کھول کر دیکھیے گا گھر جا کے۔ واز بھی سنتے ہیں نا، کچھ برداشت کریں گے انشاءاللہ۔ ایک حدیث پیش کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ گھر جانا ہے، جزدان سے اس قرآن کو نکالنا ہے اور یہ نیت کرنی ہے، خدا تلاوت کر رہا ہوں، ثواب حسین کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ ان آیتوں کو دیکھیے گا، الگ نورانیت محسوس کریں گے۔ رسالت مآب کا فرمان ہے، درود پڑھیے رسول کی ذات گرامی۔ فرمان معصوم ہے، بخیل اور کنجوس ہے وہ شخص جو مجھ پر بلند آواز سے درود نہ پڑھے۔ ذرا مل کر ایک درود پڑھیں۔ قرآن کھول کر ان آیتوں کو دیکھیے گا جو اب آئندہ مجلس میں پڑھتا چلا جاؤں گا۔ نشانی یاد نہ رہے، ریکارڈنگ موجود ہے۔ ان آیتوں کو، ان معارف کو، ان پیغاموں کو، ان باتوں کو محفوظ کریں۔ سارا سال یہ ہمارے دل کا ذخیرہ ہوتے ہیں۔ رسالت مآب فرماتے ہیں روز قیامت تین چیزیں شکایت کریں گی۔ تین چیزیں شکایت کرے گی۔ پہلی، علاقے کی وہ مسجد جسے اہل محلہ ویران چھوڑ دیں۔ غم حسین کے صدقے سال بھر اپنی مسجدوں کو آباد رکھنا۔ جس طرح سے عزائے حسین پر اتنا جمع غفیر ہے، مومنین کی تعداد ہے، اس حسین کے صدقے میں حسین کی بچائی ہوئی مسجدوں کو بھی آباد رکھنا۔ دوسری چیز جو شکایت کرے گی، علاقے کا وہ عالم دین کہ جو علاقے میں لوگوں کی ہدایت کے لیے موجود ہو اور لوگ اس سے فائدہ نہ اٹھائیں، لوگ اس سے علم دین نہ سیکھیں، روز قیامت شکایت کرے گا۔ تیسری شے، گھروں میں رکھا ہوا وہ قرآن کا مصحف کہ جسے لپیٹ کر جزدان میں رکھ دیا جاتا ہے، سارا سال تلاوت نہیں کی جاتی، یہاں تک کہ اس پر گرد آ جائے۔ والعیاذ باللہ، خدا ہم سب کو محفوظ رکھے۔ روز قیامت گردآلود قرآن اللہ سے شکایت کرے گا۔ قرآن گھر جا کر کھول کر پڑھیے گا ضرور، ان آیتوں کو دیکھیے گا ضرور۔ جب یہاں تک بات آئی، ایک اور جملہ آپ کی شاداب سماعتوں کو ہدیہ کر دوں۔ لوگوں کو یہ روایت تو ہضم ہو جاتی ہے، قرآن کا، توجہ کیجئے گا، قرآن ظاہری طور پر کیا ہے؟ کتاب ہے، چند اوراق ہے، چند سطور ہیں، کچھ کاغذ کی جمع آوری ہے، لیکن قرآن ہے۔ لوگوں کو یہ حدیث سمجھ آ جاتی ہے، لوگوں کو روز قیامت قرآن کا کلام کرنا سمجھ آ جاتا ہے، مگر حسین ناطق قرآن کا نیزے پر قرآن پڑھنا سمجھ نہیں آتا۔ جو پہنچ گئے ایک درود پڑھے محمد و آلہ۔ بہت تیزی سے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ قرآن کھول کر ان آیتوں کو دیکھیے گا۔ پہلی آیت، پہلا وارث کون؟ اللہ عز و جل۔ جو متفق ہے بولتا چلا جائے، ذکر سننے والوں سے ذکر کرنے والوں میں شامل ہوتے چلے جائیں۔ آیت قرآنی میں سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا، والذین یبخلون ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ ہوا خیرا لہم۔
جن لوگوں کو ہر صاحب دولت دنیا کو اس منبر کے صدقے میں پیغام، جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے زیادہ عطا کیا ہے، کوئی یہ گمان نہ کرے میں سیلف میڈ ہوں، میں تو اپنی محنت سے اس رتبے تک پہنچا، نہیں، خدا کا فضل ہے۔ جس کسی کو خدا نے اپنے فضل سے زیادہ مال دنیا عطا کیا، وہ یہ گمان نہ کرے کہ اس مال میں بخل کر کے، کنجوسی کر کے، دوسروں کو ان کے حق سے محروم رکھ کر جب یہ مال بچائے گا تو یہ مال اس کے لیے اچھا ہوگا، گمان نہ کرے، بل ہوا شر لہم، اسے نظر نہیں آتا، مال دنیا نے اس کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے، یہ مال اس کے لیے خیر نہیں شر ہے۔ کیوں شر ہے؟ خدا فرماتا ہے سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ دنیا میں جتنا مال کنجوسی کر کر کے بچا لے گا، یہ جتنا مال عزائے حسین میں خرچ کرنے سے روک لے گا، ارے کچھ آتے ہیں دوسروں کو مشورہ دیتے ہیں، ارے مجلس حسین میں اتنا خرچ کیوں، نیاز حسین میں اتنا خرچ کیوں، ارے کسی غریب کی مدد کر دو، کسی یتیم کی مدد کر دو۔ یقین سے کہہ رہا ہوں، جو متفق ہوں تائید کیجئے گا، ایسا مشورہ دینے والے نہ حسین کے غم پر خرچ کرتے ہیں، نہ کسی فقیر کی مدد کرتے ہیں۔ یہ جو دنیا میں بخل اور کنجوسی کر کر کے بچا رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے سیطوقون، روز قیامت یہ ان کے گلے میں طوق اور زنجیر کی صورت میں ڈالا جائے گا۔ تمہیں کیا لگا یہ تمہارا ہے؟ یہ تم نے محنت سے کمایا؟ قرآن قانون دیتا ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ارے آسمانوں اور زمین کی ساری میراث اللہ کے لیے ہے۔ اس سارے مال و اسباب کا حقیقی وارث فقط ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس نے جسے چاہا کم دے کر آزمایا، جسے چاہا زیادہ عطا کر کے آزمایا، جسے کم دیا گیا اس کا امتحان یہ ہے کہ صبر کرے، شکوہ نہ کرے، جسے زیادہ عطا کر کے آزمایا اس کا امتحان یہ ہے کہ دوسروں کو اپنے زیادہ رزق میں شامل کرے۔ اگر پیغام پہنچ گیا ہو، پہلی آیت میرے موضوع کی، وارث کون؟ اللہ۔ کس چیز کا وارث؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ساری میراث اللہ کے لیے ہے۔ اگر زمین و آسمان کا کوئی حقیقی وارث ہے تو فقط اللہ عز و جل ہے۔ بات پہنچ گئی تو ایک منزل اور آگے بڑھوں گا، ایک درود پڑھیے مل کر محمد والے۔ اللہ یقیناً وارث ہے، کوئی شک نہیں ہے، اللہ وارث ہے۔ وہ کائنات کا پروردگار کہ جو اپنے ہر کام میں کسی نہ کسی کو وسیلہ بناتا ہے، وہ جو بارش برسانے کے لیے بارش برسانے والے فرشتے کو معین کرتا ہے، وہ جو رزق تقسیم کرنے کے لیے رزق تقسیم کرنے والے فرشتوں کو معین کرتا ہے، وہ جو روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت کو معین کرتا ہے، وہ خدا وارث تو ہے، مگر اس خدا نے کچھ اور ہستیوں کو اس زمین و آسمان کا وارث بنایا۔ توجہات میرے ساتھ ہے؟ کوئی بات بغیر دلیل کے نہیں، ہر بات پر قرآن کی آیت آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ سفر کہاں سے شروع ہوگا؟ زمین سے شروع ہوگا، آسمان تک جائے گا۔ اللہ زمینوں اور آسمانوں کا وارث ہے۔ اللہ نے اور کسے زمین کا وارث بنایا؟ آیت پیش کر دوں۔ قرآن مجید میں خدا فرماتا ہے، نوجوان دوست آیت کے نشان کو یاد رکھیے گا، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ہم نے تورات کے بعد زبور میں بھی اس بات کو لکھا ہے۔ کیا لکھا؟ ان الارض يرثها عبادي الصالحون، کہ اس روئے زمین کے وارث میرے صالح بندے بنیں گے۔ وہ خدا، توجہ کیجئے گا، ابھی آیت کی تفسیر پر آئیں گے، نتیجے پیش کروں گا آج۔
طویل سفر ہے. وہ خدا کے جو زمین و آسمان کا وارث ہے وہ اپنے صالح بندوں کو، کنہیں؟ اپنے صالح بندوں کو زمین کا وارث قرار دے رہا ہے. اور فقط قرآن میں نہیں دے رہا، توریت میں بھی کہہ رہا ہے، زبور میں بھی کہہ رہا ہے، انجیل میں بھی کہہ رہا، قرآن میں بھی کہہ رہا، میں زمین و آسمان کا وارث. میری زمین کے وارث کون؟ میرے صالح بندے. اب تلاش کرنا شروع کیجئے یہ صالح ہیں کون؟ یہ کون ہیں کہ جو صالحین ہیں؟ پہلے خدا کے بندے ہیں، عبادی کی منزل پر ہیں، پھر صالحین بھی ہیں. یہ کون ہے؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. اور جب قرآن کی تفسیر چاہیے ہونا تو قرآن ناطق کے دروازے کو کھٹکھٹایا جاتا ہے، قرآن ناطق کے دروازے پہ دستک دی جاتی ہے. ایک تسلسل ہے آیات و روایات کا، آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، نتیجے تک پہنچ جائیں گے کہ یہ صالح بندے کون ہیں کہ جنہیں اللہ اپنی زمین کا، اپنی ساری زمین کا وارث بنا رہا ہے. توجہات میرے ساتھ ہیں، مل کر ایک درود پڑھیے محمد و آلہ. روزانہ دن میں کتنی مرتبہ نماز ادا کرتے ہیں؟ 5 نمازیں ادا کرتے ہیں. ہر نماز کی ابتدائی 2 رکعتوں میں کون سی سورت کی تلاوت کرتے ہیں؟ نہیں، آخر والے حضرات متوجہ نہیں ہیں. ہر نماز کی ابتدائی 2 رکعتوں میں کون سی سورت کی تلاوت واجب ہے؟ سورہ فاتحہ. یا تو آپ کی آواز بہت کم ہے یا میں بہت دور بیٹھا ہوں. سورہ فاتحہ کتنی مرتبہ دن میں تلاوت کرتے ہیں؟ 5 نمازیں، ہر نماز کی ابتدائی 2 رکعتوں میں کتنی مرتبہ تکرار کرتے ہیں؟ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کیوں اتنی مرتبہ پڑھ رہے ہیں؟ پڑھتے کیا ہیں؟ مطلب کیا ہے؟ اگر سورہ فاتحہ سمجھ آ جائے، خدا کی قسم پورا قرآن سمجھ آ جائے گا. اور اگر سورہ فاتحہ کی بسم اللہ سمجھ آ جائے تو خدا کی قسم پوری سورہ فاتحہ سمجھ آ جائے گی. اور علی نے بتایا ہے کہ اگر بسم اللہ کی بات سمجھ آ جائے تو پوری بسم اللہ سمجھ آ جائے گی. وَأَنَا نُقْطَةُ تَحْتَ الْبَابِ، میں با کے نیچے کا نقطہ ہوں. سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ بھئی علی کی فضیلت پڑھیے، ایک نعرہ تو لگا دیجئے، سب مل کے جواب دیجئے گا. سورہ حمد، سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں. کیا مانگتے ہیں؟ الحمدللہ. میرے ساتھ شامل ہو جائیے، کوئی ایسا نہیں ہوگا مجمع میں جسے یاد نہ ہو. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے کہ جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے. نہ صرف پالنے والا بلکہ وارث بھی ہے. آیت پیش کر دی، الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. اگلی آیت، مالکی یوم الدین، روز قیامت کا مالک بھی وہی ہے، کوئی شک نہیں ہے. ایاک نعبد، اے خدا تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، بے شک ایسا ہی ہے. اہدنا، اے خدا ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر دے. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اگر ایک جملے میں تفسیر چاہیے ہو تو رسول سے لوگوں نے مسجد میں پوچھا تھا، یا رسول اللہ روزانہ اتنی بار پڑھیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت کر دے. یہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ رسول خاموش رہے. نہیں، جب تک آخری والے متوجہ نہیں ہوں گے میں بات کو آگے نہیں بڑھاؤں گا. مسجد نبوی میں بھی ایسی ہی خاموشی ہو گئی. مولا
اللہ سلامت رکھے یا علی کہنے والوں کو اہدنا الصراط المستقیم، یا رسول اللہ دعا کر رہے ہیں خدا سیدھا راستہ دکھا دے۔ یا رسول اللہ یہ سیدھا راستہ ہے کیا؟ یہ کون سا راستہ ہے؟ انہیں انتظار تھا رسول بتائیں گے فلاں گلی میں مڑ جاؤ، فلاں راستے پر چل پڑو۔ رسول خاموش رہے، دوسری مرتبہ اٹھے، یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ رسول خاموش ہے۔ وہ رسول کے جس کا کہنا بھی اللہ کی وحی کے تابع ہے، جس کا خاموش رہنا بھی اللہ کی وحی کے تابع ہے۔ تیسری مرتبہ اٹھنے والے نے اٹھ کر سوال کیا، یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ارے مسجد میں علی ابن ابی طالب داخل ہوئے، رسالت مآب اپنی جگہ سے اٹھے، دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا، ھذا صراط اللہ المستقیم، یہ علی اللہ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ ہے۔ علی مولا، علی مولا، مولائے کائنات کی عظمت پر مل کر ایک درود پڑھیے۔ یہ تو ہے صراط مستقیم کی مجسم تفسیر۔ کہاں علمی باتوں میں پڑھا جائے، رسول نے دکھا دیا اور دونوں ہاتھوں کا اشارہ کیا۔ کل کو کوئی اٹھ کر مسجد میں یہ نہ کہے کہ رسول کے ایک ہاتھ کا اشارہ تو علی کی طرف تھا، دوسرے ہاتھ کا اشارہ میری طرف تھا۔ جو پہنچ گئے ایک درود پڑھے محمد و آلہ محمد۔ یہ ہے آسان ترین تفسیر۔ اب ذرا آئیے کہ اس تفسیر کو قرآن سے ڈھونڈیں، تلاش کریں۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہے تھے، ڈھونڈ رہے کسے ہیں؟ صالحین کو۔ یاد ہے نا، زمین کا وارث اللہ نے اپنے صالح بندوں کو بنا دیا۔ صالحین کی تلاش میں نکلے ہیں، قرآن کے اوراق کو پلٹ رہے ہیں، سورہ فاتحہ پہ رکے ہیں۔ اہدنا الصراط اے خدا صراط مستقیم دکھا دے۔ اے میرے بندوں پریشان نہ ہونا، یہ کن کا راستہ ہے اگلی آیت میں بتائے دیتا ہوں۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے خدا یہ سیدھا راستہ ان کا راستہ ہونا چاہیے، یہ ان کا راستہ ہے جن پر تو نے اپنی نعمت اتاری، جن پر تو نے اپنی نعمت اتاری۔ خبردار غلط گلی میں نہ مڑ جانا۔ کس راستے پہ جانا ہے یہ تو بتا دیا، کس راستے پر نہیں جانا یہ بھی بتا دیتا ہوں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے خدا ان کے راستے سے بچانا کہ جن پر تیرا غضب آیا، ان کے راستے پہ بچانا جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ پورا دین سورہ حمد میں سما گیا۔ توحید بھی ہے، الحمدللہ نبوت بھی ہے، اہدنا الصراط امامت و ولایت بھی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اور تبرہ اور برات بھی ہے، غیر المغضوب علیہم۔ کہاں پہنچے؟ سیدھے راستے پر۔ یقین جانیے سیدھے راستے پر پہنچ گئے۔ جو مجلس حسین میں آ گیا وہ سیدھے راستے پر پہنچ گیا۔ کربلا کربلا سب مل کے کربلا، جو کربلا جانے کے خواہش مند ہو، کربلا کربلا۔ توجہات میرے ساتھ ہیں، آمادہ ہیں، صالحین کی تلاش میں نکلے ہیں۔ کہاں پہنچے؟ انعمت علیہم پہ پہنچ گئے، وہ کہ جن پر تو نے نعمت نازل کی۔ تھوڑے اور ورق پلٹیے قرآن کے، گھر جا کر ایک ایک آیت کو دیکھیے گا۔ سورہ مبارکہ بقرہ کو چھوڑ کر آل عمران تک پہنچ گئے۔ سورہ آل عمران کے کیا کہنے؟ آل عمران انشاءاللہ آگے وقت ہوا تو اس سورہ کے نام کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔
سورہ آل عمران میں ایک آیت پر پہنچے، صالحین کی تلاش میں نکلے تھے، انعمت علیہم پر نگاہیں ٹھہر گئیں۔ انعمت علیہم کون ہے؟ ایک پہیلی کو بوجھنے نکلے تھے، دوسری پہیلی آ گئی، انعمت علیہم کون ہے؟ قرآن کے اوراق پلٹتے جائیے، ایک اور آیت قرآنی آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں، من یطع اللہ ورسولہ، جو کوئی، آج کی مجلس کا پیغام، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا، اے خدا اجر کیا ملے گا؟ فَأُولَئِكَ، یہ سارے لوگ جو رسول کی اور اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کر رہے ہیں، انہیں اجر کیا ملے گا؟ مع الذین، یہ ان کے ساتھ ہوں گے، کن کے ساتھ؟ انعم اللہ علیہم، کہ جن پر خدا نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ اگر یہ مل گئے تو صالحین بھی مل جائیں گے، اگر صالحین مل گئے تو زمین کے وارث مل جائیں گے، زمین کے حاکم و مالک مل جائیں گے۔ توجہات میرے ساتھ ہیں؟ سفر میں آخر میں بیٹھے ہوئے افراد میرے ساتھ ہیں؟ میری نگاہیں شاید آپ سے ہٹ جائیں، آپ کی نگاہیں مجھ سے نہیں ہٹنی چاہیے۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ زمین کے وارث میرے صالح بندے، صالح کی تلاش میں نکلے۔ سورہ حمد کون ہے؟ وہ لوگ کہ جن پر نعمت اتاری گئی، جن پر نعمت اتاری گئی وہ کون ہے؟ سورہ آل عمران میں آ کر پایا، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا خدا اسے اپنے ان بندوں کے ساتھ رکھے گا، خدا ان کے ساتھ محشور کرے گا کہ جن پر خدا نے اپنی نعمتوں کو اتارا۔ وہ کون ہے؟ اب گنتے جائیے گا۔ من النبیین، پہلا گروہ صالحین کا، نعمت والے بندوں کا، نبیین خدا کے انبیاء، والصدیقین دوسرا گروہ صدیقین، صدیقین جمع ہے صدیق کی، صدیق کہتے ہیں بہت زیادہ سچے کو۔ اگر کسی کو کوئی ابہام ہے، ایک جملے میں تفسیر اور معنی بیان کر دوں صدیق کا؟ توجہات میرے ساتھ ہیں؟ بھئی عربی زبان میں سچے کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی بھی جواب دے سکتا ہے، صادق۔ تو پھر یہ صدیق کیا ہے؟ کہتے ہیں بہت زیادہ سچا۔ کوئی فرق تو ہوگا، ایک انسان جو جھوٹ نہیں بول رہا وہ سچا ہے، یہ بہت زیادہ سچا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ارے دنیا میں دو طرح کے سچے پائے جاتے ہیں، توجہ کیجئے گا، جملہ حوالے کر رہا ہوں۔ دنیا میں دو طرح کے سچے پائے جاتے ہیں، ایک وہ کہ جو ہوا ہو وہ بتا دے۔ پہلا سچا وہ کہ جو ہوا ہو وہ بتا دے، یہ صادق ہے، یہ سچا ہے۔ دوسرا سچا وہ کہ جو کہہ دے وہ ہو جائے، یہ صدیق ہے۔ فرق سمجھ آ گیا ہمارے اور ان کے درمیان؟ جو ہوا ہو ہم وہ کہتے ہیں، ہم سچے۔ ارے جو کہہ دیں وہ ہو جائے، یہ کہہ دیں کہ سورج پلٹ رہا ہے تو پلٹ جائے، یہ زندہ کی جنازہ پڑھا دیں تو مر جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ کہہ دیں کہ درزی کپڑے لا رہا ہے۔ کتنی ہی مثالیں دیتا چلا جاؤں صدیقین کی۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ کیا آمادہ ہیں؟ نہیں معلوم وقت اتنی تیزی سے کیوں گزر جاتا ہے۔ تلاش کن کی ہے؟ زمین کے وارثوں کی، تاکہ انہیں ہم قرآن کی روح سے بلا جھجک اور بے دھڑک اپنا وارث کہہ سکیں۔ یہ وہ ہیں جنہیں خدا نے وارث بنا دیا۔ کون ہے؟ میرے صالح بندے۔ صالحین کی تلاش میں نکلے، کہاں پہنچے؟ سورہ فاتحہ پہ پہنچے۔ انعمت علیہم، جن پر تو نے نعمت کو اتارا۔ ان انعمت علیہم کو ڈھونڈنے نکلے، کون ہیں جن پر نعمت کو اتارا؟ آل عمران میں جواب دیا چند گروہ ہیں۔ کون ہیں؟ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں۔
انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء. تیسرا گروہ کون ہے؟ شہداء کا گروہ ہے. یقین جانیے شہید ہم کسے کہتے ہیں؟ راہ خدا میں قتل ہو جانے والے کو. اس کا بڑا درجہ ہے، مگر یہاں اس درجے کے شہداء کی بات نہیں ہو رہی. یہاں کسی اور مرتبے کی بات ہے. یہاں شہداء جس شہید کی جمع ہے، شہید عربی میں کہتے ہیں گواہ کو. یہاں ان شہداء کی بات ہو رہی ہے کہ جو تمام مخلوق پر اللہ کے گواہ ہیں. انشاءاللہ کسی اور مجلس میں اس لفظ کی تفصیل میں جاؤں گا. ہمیں صالحین کی تلاش ہے. آیت کہتی ہے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ. میرے ساتھ شمار کیجئے گا. مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. صالحین کی تلاش تھی نا، صالحین تک پہنچ گئے. 4 گروہ ہیں جن میں ایک صالحین ہے. یہ کون ہے؟ یہ انعم اللہ علیہم ہے. یہ وہ ہیں جن پر اللہ نے نعمت کو اتارا ہے. یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جن کے ساتھ رہنے کی ہم دعائیں کرتے ہیں کہ جن کا راستہ صراط مستقیم ہے. یہ تو واضح ہو گیا. اچھا قرآن ایک جملہ اور آگے اضافہ کرتا ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. اور ان لوگوں کی ہمراہی کتنی اچھی ہے، کتنی پیاری ہے. نبیوں کی ہمراہی، صدیقوں کی ہمراہی، شہداء کی ہمراہی، صالح بندوں کی ہمراہی. توجہ ہے؟ یہ تو طے ہو گیا کہ صالح وہ ہیں کہ جو صف انبیاء میں کھڑے ہیں. توجہ نہیں کر رہے. صالح وہ ہیں کہ جو انبیاء کی صف میں کھڑے ہیں، انبیاء، صدیقوں اور شہداء کے ہمراہ کھڑے ہیں. یہ تو طے ہو گیا کہ صالحین ان میں سے ہیں کہ جن پر خدا نے اپنی نعمت کو اتارا. یہ تو طے ہو گیا کہ صالحین صراط مستقیم پر ہیں. لیکن یہ ابھی بھی نہیں پتا چلا کہ یہ صالحین ہیں کون. قرآن کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے قرآن صفت بتا دیتا ہے، نام نہیں بتاتا. توجہ نہیں کیا آپ نے. قرآن صفت بتاتا ہے، نام نہیں بتاتا. مجھ قرآن میں ہر چیز کا علم ہے، مگر ہر چیز کا علم تمہیں نہیں ملے گا. اگر تمہیں مجھ قرآن کا علم چاہیے ہو تو آل محمد کے دروازے پہ آنا پڑے گا. آئیے ذرا آل محمد سے پوچھیں یہ کون ہیں صالحین کہ جو زمین کے وارث ہیں، جو انبیاء کے ہمراہ ہیں، جنہیں آیت میں صدیقوں کے ساتھ شمار کیا ہے. کون ہے یہ؟ راوی میرے 5ویں سرکار امام محمد باقر علیہ السلام. میرے مولا کی خدمت میں آ کر اسی آیت کی تفسیر پہنچتا ہے. توجہات میرے ساتھ ہیں، آمادہ ہیں. کچھ بھاری گفتگو ہے، برداشت کیجئے گا. نتیجے پر لطف محسوس کریں گے انشاءاللہ کہ جب فرش عزا سے اٹھیں گے تو اس عزا کے صدقے ایمان کو تازہ کر کے اٹھیں گے. راوی 5ویں امام کی خدمت میں آیا، امام سے اس آیت کی تفسیر پوچھی. صالح کسے کہتے ہیں؟ آسان الفاظ میں نیک بندے کو، پرہیزگار بندے کو، عبادت گزار بندے کو. 5ویں امام فرماتے ہیں اعینونا بالورع. آج کی مجلس کا ایک اور پیغام، ہمارے مددگار بنو. امام معصوم کہہ رہے ہیں اعینونا، ہمارے مددگار بنو. مولا اس سے بڑھ کر چاہنے والے کی آرزو کیا ہے؟ ہمارے مددگار بنو. مولا کیسے بنے؟ بالورع، تقوی کے ذریعے سے، ورع کے ذریعے سے، اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچا کر دین کی باتوں پر عمل کر کے ہمارے مددگار بنو. ایک اور روایت میں فرمایا 6ٹھے امام نے ایسے بنو کہ لوگ دیکھ کر کہیں جعفر صادق کا ماننے والا ایسا ہے. ایسے بنو کہ لوگ دیکھ کر کہیں ارے جس کا ماننے والا ایسا ہے اس کا امام کیسا ہوگا.
میرے ساتھ ہیں؟ اگر توجہات میرے ساتھ ہیں، آمادہ ہیں، پہلے شخص سے، پہلے فرد سے آخری فرد تک امام کی عظمت پر مل کر ایک درود پڑھیے۔ اعینونا بالورع، تقوی، پرہیزگاری، دین پر عمل کر کے ہم اماموں کے مددگار بن جاؤ۔ پھر مولا نے ایک عجیب جملہ فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ تو خدا تمہیں ایک خاص گروہ کے ساتھ شمار کرے گا۔ کون سا گروہ؟ امام نے آیت پڑھی، من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کرے، جو دین پر عمل کرے، فاولئک مع الذین، ہم دعا کرتے ہیں نا اے خدا آل محمد کے ساتھ محشور فرما۔ امام نے حل بتا دیا، امام کے ساتھ رہنا ہے، رسول کی ہمراہی چاہیے، دین پر عمل کرو، کیونکہ اللہ نے قرآن میں وعدہ کر دیا ہے جو اطاعت کرے گا اللہ اسے رکھے گا کس کے ساتھ؟ نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ اب پانچویں امام کے چہرہ اطہر پہ جلال آیا، فرماتے ہیں فمن النبی، ارے انبیاء کی بات آئی، نبی ہم سے ہیں، والصدیقون، صدیقوں کی بات آئی، ومن الصدیقون، یہ صدیقون بھی ہم سے ہیں۔ اگر کسی کو اب نہ سمجھ آئے، علی کے القاب میں ایک لقب ہے صدیق۔ ومن الشہداء، شہداء بھی ہم میں سے ہیں، وَمِنَّ الصَّالِحُونَ، اور اللہ کے صالح بندے بھی ہم میں سے ہیں۔ اگر ہم آل محمد کی ہمراہی چاہتے ہو تو دین پر عمل کرو۔ میں آپ کی سماعتوں کو جانتا ہوں، جب یہاں تک پہنچ گئے ایک روایت اور آگے بڑھاؤں گا اور آپ کے مطلوبہ نتیجے تک پہنچا کر بات کو تمام کروں گا۔ اس روایت کا خلاصہ، اگر دین پر عمل کریں گے تو صالحین کے ساتھ ہو جائیں گے۔ کون صالحین؟ امام نے بتایا ہم ہیں صالحین۔ کون صالحین؟ جو زمین کے وارث ہیں صالحین، ہم میں سے انبیاء، ہم میں سے صدیق، ہم میں سے شہید، اور ہم میں سے ہی صالحین۔ کون صالحین؟ جو زمین کے وارث۔ خدا کی فرما برداری کرو گے تو ان کے ساتھ ہو جاؤ گے۔ اگلی روایت پیش کرتا ہوں، خدا کی فرما برداری کرو گے تو کیا ہوگا؟ ایک اور درود پڑھیے آل محمد کا۔ جب انسان دین خدا پر عمل کرنے لگے، دین خدا یعنی کیا؟ جس کا امام نے حکم دیا اسے کرنے لگے، جس کام سے امام نے روک دیا اس سے خود کو روک لے تو کیا ہوگا؟ پھر اس رتبے پر ہوگا۔ راوی ہے ابو بصیر۔ کون؟ ابو بصیر۔ یہ وہ خوش نصیب ہے کہ اللہ نے اس کے آنکھوں کے نور کو سلب کر لیا تھا اور بدلے میں اس کے دل کو نور عطا کر دیا تھا۔ یہ ظاہری آنکھوں سے امام کو نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر بصیرت اتنی تھی کہ اگر مسجد میں بیٹھا ہو اور جعفر صادق داخل ہو جائیں تو خوشبو سے پہچان جاتا تھا کہ میرا مولا آ گیا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ جب اس رتبے کا صحابی ہو، جب آل محمد کا فرما بردار ہو تو امام اسے مخاطب کر کے مسکرا کر فرماتے ہیں اے ابو بصیر، تم کوئی معمولی شخص نہیں ہو، اے آل محمد کے چاہنے والوں، اے آل محمد کی ماننے والوں، جعفر صادق ہمیں پیغام دے رہے ہیں، قد ذکرکم اللہ فی کتابہ، اے آل محمد کی بات ماننے والوں، تمہیں اللہ نے اپنی کتاب قرآن میں یاد کیا ہے، تمہارا تذکرہ کیا ہے۔ مولا کہاں تذکرہ کیا؟ مولا نے یہی آیت پڑھی، من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، فاولئک مع النبیین، وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ فرماتے نبی ہم میں سے، والصدیقین، فرمایا صدیق ہم میں سے۔ توجہ کیجئے گا، اطاعت کرنے والا مومن امام کو کتنا عزیز ہے۔ صدیق ہم میں سے، نبی ہم میں سے، والشہداء منا،
شہداء ہم میں سے، وَأَنْتُمُ الصَّالِحُونَ، اور خدا کے صالح بندے تم کے جن کا قرآن میں ذکر ہوا۔ توجہ نہیں کیا آپ نے، غور نہیں کیا۔ ہم اپنے آپ کو آل محمد کی مرضی میں ڈھال لیں، کس مرتبے پہ پہنچیں گے؟ ایک روایت میں مولا کہہ رہے ہیں تم ہو صالح، دوسری روایت کہہ رہے ہیں صالح ہم میں سے ہیں۔ گویا مولا بات ماننے والے مومن کو اپنے آپ سے نسبت دے رہے ہیں۔ اب سمجھ آیا کہ اگر ہر منزل پہ آل محمد کی بات مانتے چلے جاؤ گے تو کیا بن جاؤ گے، کہاں تک پہنچ جاؤ گے؟ جب معراج پر پہنچو گے تو امام اور نبی تمہارے بارے میں فرماتے نظر آئیں گے، سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہو گیا۔ توجہ کر رہے ہیں عزیزوں؟ جب اپنے آپ کو اس مرتبے، اس مرحلے تک پہنچا دو، تقریباً 1 گھنٹے کی گفتگو ہو چکی، مجھے اور بہت کچھ رائج آپ کی خدمت میں پیش کرنے تھے، کچھ مومنین شاید شکستہ ہیں۔ علی وارث پر قرآن سے دلیل پیش کرنی تھی، مگر آج نہ صحیح کل صحیح۔ آج بغیر کسی تمہید کے پہلی ماہ محرم کا دن گزر چکا۔ آج کی جتنی گفتگو ہوئی خلاصہ ذہن میں رکھیے گا۔ زمین کے وارث کون؟ صالح بندے۔ صالح کون؟ یا آل محمد یا ان کی بات ماننے والا مومن جسے خدا نے زمین کا وارث قرار دیا۔ یہ میراث اسے کب ملے گی انشاءاللہ عرض کروں گا۔ آج دوسری محرم کی شب آ گئی۔ آج کس کا تذکرہ ہے؟ آج زمین کے ہی ایک وارث کا تذکرہ، ایک صدیق کا، ایک شہید کا تذکرہ ہے۔ آج آپ کی خدمت میں ایک انوکھی قربانی پیش کرنے لگا ہوں۔ ماہ محرم ہے، یقیناً دل رونے کے لیے آمادہ ہیں۔ مومن تو فرش عزا پہ آتا ہی مصائب سننے کے لیے ہے۔ عزیزان محترم، ذرا محسوس کیجئے گا، میں بہت تیزی سے پڑھ کر آگے بڑھوں گا۔ مولائے کائنات وہ ہستی ہیں کہ جو اس کائنات میں سب سے زیادہ مظلوم ہیں۔ علی مرتضیٰ وہ ہستی ہے کہ جسے روایت میں اول المظلوم کہا گیا، سب سے پہلا مظلوم۔ کوئی پوچھے علی سے پہلے آدم مظلوم، حابیل مظلوم، ایوب مظلوم، علی کو پہلا مظلوم کیوں کہا گیا؟ ذرا محسوس کر کے سنیے گا اس تفسیر کو۔ ایک ہوتا ہے قطار میں پہلا اور ایک ہوتا ہے درجے میں سب سے پہلا۔ اسکول کی کلاس میں جو بچہ اول آتا ہے وہ سب سے آگے ہونے کی وجہ سے اول نہیں آتا، وہ سب سے بڑے رتبے پر، تعلیم میں سب سے آگے ہونے کی وجہ سے اول پر آتا ہے۔ علی اپنے شمار میں اول مظلوم نہیں ہے، علی اپنی مظلومیت کے درجے میں اول مظلوم ہے، یعنی علی سے بڑا کوئی مظلوم نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 21 رمضان سن 40 ہجری کو علی کی مظلومیت کا باب بند ہو گیا۔ یقین جانیے کربلا میں اگر سب سے زیادہ کسی کی اولاد قتل ہوئی ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے، صلی اللہ علیہ یا امیر المؤمنین۔ اے ابو الحسن، آپ کی مظلومیت کو سلام۔ بیٹے دیکھیے علی کے قتل ہوئے، بیٹیاں دیکھیے علی کی اسیر بنائی گئی، پوتے دیکھیے علی کے ذبح ہوئے، نواسے دیکھیے علی کے شہید ہوئے۔ آج آل علی میں سے ایک کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے علی کو شہزادی کونین سے 4 اولاد عطا کی، 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، حسن و حسین ہیں، زینب و ام کلثوم ہے۔
جب شہزادی کونین کی رحلت ہو گئی، یہ تاریخ بہت اہم ہے تاکہ علی کی مظلومیت کا اندازہ کر سکیں. اگر یہ جملے پہنچ گئے گھر جا کر بھی علی کو سلام کرو گے، علی کی مظلومیت پر رو گے. جب شہزادی کونین کی شہادت ہوئی تو علی نے اپنے بھائی عقیل سے کہا، اے عقیل، ایسا قبیلہ تلاش کرو جو عرب میں سب سے زیادہ بہادر ہو، سب سے زیادہ طاقتور ہو، اس قبیلے کی خاتون سے میرا ازدواج ہو جائے. علی کربلا کے لیے تیاری کر رہے ہیں. کیا ہوا؟ عقیل نے تلاش کر کے دیا. قبیلہ بنو کلاب کی ایک خاتون کہ جس کا نام شہزادی فاطمہ کلابیہ ہے، علی کے نکاح، علی کے عقد میں تشریف لائیں، علی کے گھر کو بسا لیا. حسن و حسین کے سروں پر دوبارہ ماں کا سایہ آ گیا. یہ فاطمہ کلابیہ کون ہے؟ یہ وہی بی بی ہے کہ جسے ہم ام البنین کہتے ہیں. ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں. اللہ نے، توجہ اور محسوس کیجئے گا علی کی قربانی کو، اور ساتھ ساتھ اس شہزادی ام البنین کی قربانی. کربلا میں ام البنین نے کیا کھویا؟ کربلا میں ام البنین نے کیا قربانی دی؟ ام البنین سے اللہ نے علی کو 4 بیٹے فرزند عطا کیے، جن میں ایک کون؟ علمدار حسین ابو الفضل العباس علیہ السلام، اور عباس کے 3 بھائی. ام البنین کے یہ 4 بیٹے کہ جن کی وجہ سے ام البنین کو ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں کہا جاتا تھا. یہ 4 بیٹے کربلا میں حسین پر قربان ہوئے. کون ہیں یہ؟ علی کی آل ہیں، علی کے بیٹے ہیں. کون قربان ہوئے؟ علی کے بیٹے قربان ہوئے. کون قربان ہوئے؟ ام البنین کی گودی اجڑی. اسی ام البنین کو اللہ نے ایک بیٹی بھی عطا کی تھی کہ جس کا نام تھا رقیہ. میں ابو الفضل العباس کی بہن کا تذکرہ کر رہا ہوں. ہمیشہ حسین کی ماں جائی کے مصائب سنتے ہو نا، آج ذرا باب الحوائج کو ان کی ماں جائی کا پرسہ دینا. ام البنین 4 بیٹے سب کربلا میں قربان. ایک بیٹی عطا کی تھی. اس بیٹی کا عقد ہوا کس سے؟ علی کے بھتیجے مسلم ابن عقیل سے. اللہ نے مسلم کو رقیہ سے، ام البنین کی بیٹی سے، پھر 4 بیٹوں سے اور ایک بیٹی سے نوازا. 4 بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے حمیدہ. یہ کون ہے؟ یہ ام البنین کے نواسے نواسیاں. ام البنین کے 4 بیٹے اور ایک بیٹی. بیٹی کو 5 اولاد ملی، 4 بیٹے اور ایک بیٹی. یہ ام البنین کے نواسے نواسیاں ہیں. تاریخ کا ستم دیکھیے کہ ام البنین نے 4 بیٹے کربلا میں حسین پر قربان کیے، اور ام البنین کے داماد مسلم بھی حسین پر قربان ہوئے. اور ام البنین کے 4 نواسے 2 کربلا میں حسین پر قربان ہوئے. 2 کوفہ باپ کے ساتھ گئے تھے کہ جن کی ماں کو کبھی خبر نہ ملی. ارے ام البنین وہ دکھیاری ہے کہ جس نے کربلا میں اپنی ساری آل کو لٹا دیا. ارے مسلم وہ دکھی ہے کہ جس نے کربلا میں اپنی ساری نسل کو لٹا دیا. اللہ نے مسلم کو اس کا اجر کیا دیا؟ ارے جو بے اولاد ہو اس فرش عزا پر مانگ کر دیکھیے گا، اللہ نے اجر یہ دیا. اے مسلم، تو نے اپنی ساری نسل کو حسین پر لٹا دیا، ہم تجھے صلہ یہ دیں گے. ارے قیامت تک جو بے اولاد ہے نظر مانے، اے خدا مجھے اولاد دے گا تو مسلم کا نام باقی رکھنے کے لیے بیٹے کا نام مسلم رکھوں گا. خدا مسلم کی اجڑی آل کے صدقے اولاد دیتا ہے.
اجرکم علی الزہرا، یہ پس منظر سمجھ آ گیا؟ علی کی مظلومیت تو دیکھیے، ارے بیٹے بھی علی کے، پوتے بھی علی کے، نواسے بھی علی کے، کربلا میں جتنا نقصان علی کا ہوا کسی کا نہ ہو۔ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی اللہ، یہ تو تاریخی بات تھی، یہ تو شجرہ تھا تاکہ ام البنین کی قربانی محسوس کر سکیں۔ اب آئیے کچھ مصائب کا تذکرہ ہو جائے۔ دل آمادہ ہے نا؟ یاد رکھیے گا محرم کی تاریخیں آگے بڑھتی جا رہی ہیں، نہیں معلوم پہلی محرم گزر گئی، شب 2 محرم آ گئی، نہیں معلوم اگلے برس ہم میں سے کسے یہ محرم نصیب ہو نہ ہو، کسے فرش اذاں نصیب ہو نہ ہو۔ اگر کسی کو رونا نہ آئے تو یاد رکھیے گا چھٹے امام حالت سجدہ میں ہوتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے اور رونے والوں کے لیے یہ کہہ کر دعا کرتے تھے، ارحم تلک الصرخۃ التی کانت لنا، اے خدا ان چیخوں پر رحم فرما جو میرے حسین کے غم میں اٹھتی۔ آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا، رقیہ کی اجڑی گودی کے صدقے خدا تمہاری گودیوں کو آباد رکھے۔ ارے ام المنین کے بچوں کے صدقے خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ عزیزوں، حسین کا قافلہ کل روانگی پڑ چکا نا، حسین راستے میں ہے کہ اچانک ایک قاصد آتا ہے، اللہ اکبر، ایک قاصد آتا ہے۔ حسین اپنی سواری کو روکتے ہیں، سواری سے نیچے تشریف لاتے ہیں، کربلا اور کوفہ کے درمیان راستے میں کسی منزل پہ ہیں۔ حسین کو خبر ملی، حسین اپنی سواری سے اترے، ایک مرتبہ دار العمارہ کوفہ کا رخ کیا اور ایک جملہ کہا، وعلیک السلام یا اخی مسلم، اے میرے بھیا مسلم تجھ پر بھی میرا سلام۔ عباس تڑپ گئے، آقا کیا ہوا؟ حسین نے عباس کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ کو رکھا، ایک مرتبہ عباس نے کیا منظر دیکھا، ارے کوفہ میں دار العمارہ کی چھت ہے، ارے تنہا مسلم، پیاسا مسلم، ارے دار العمارہ کی چھت سے کوفہ کی زمین پر اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ خدا کوئی غم نہ دے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ رونے میں نہ شرمائیے گا عزادارو، آپ کا ایک ایک آنسو مادر حسین کے لیے مرہم کا باعث ہے، دختر رسول کے لیے یہ آنسو ڈھارس کا باعث ہے۔ ہاں عزادارو، کیا ہوا؟ حسین نے جواب سلام دیا، عباس کو مسلم کی شہادت کا منظر دکھلایا، ارے ایک مرتبہ اپنی بہن زینب کو بلایا، ارے ذرا یہاں خیمہ لگا دیا جائے، اے زینب ذرا مسلم کی دختر حمیدہ کو ہمارے پاس لائیے گا، ارے ایک کام کیجئے گا، ارے نئے گوشوارے لائیے گا۔ اجرکم علی اللہ، خدا کوئی غم نہ دے، ارے نئے گوشوارے لائیے گا۔ ارے مسلم و رقیہ کی بیٹی 4 برس کی کمسن حمیدہ آ گئی، اے آقا آپ نے یاد کیا، اے مامو جان آپ نے یاد کیا، ارے ننی حمیدہ کو اپنے قریب بلایا، ارے سر پہ دست شفقت پھیرا، ارے خاندان اہل بیت کی پروردہ تھی، سمجھ گئی، اے مامو خدا میرے بابا کی خیر کرے، سینے سے لگایا، اے حمیدہ آج سے ہم ہی تیرے بابا ہیں، ارے بڑے پیار سے پرانے گوشواروں کو اتارا، نئے گوشوارے پہنائے، سر کو پیٹ کے ماتم کرنا۔ راوی کہتا ہے ایک کم سن بچی خیمے کے کنارے سے منظر دیکھ رہی تھی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا، ایک 4 برس کی بچی دیکھ رہی تھی کہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے، ارے سر پہ شفقت سے ہاتھ پہ، جب کوئی یتیم ہوتا ہے ارے پیار
سے گوشوارے پہنائے جاتے ہیں۔ ارے یہی بچی تھی شام غریبہ انتظار کر رہی تھی، میں یتیم ہو گئی، کوئی آئے گا سر کو پیٹ کر، کوئی آئے گا میرے سر پہ ہاتھ پھیرے گا۔ ارے لعین آیا، ارے سر پہ ایسا ہاتھ رکھا کہ سکینہ کا بالوں کو چھڑانا ارے انتظار کر رہی تھی کوئی آئے گا مجھے نئے گوشوارے پہنائے گا۔ ارے کوئی آیا تھا گوشواروں پر ہاتھ رکھا تھا، ارے سر کو پیٹ کے ماتم کرنا، گوشواروں پہ ہاتھ رکھا، جب ہاتھ ہٹا بچی کے کانوں سے خون۔ اجرکم علی الزہرا، ارے گفتگو طویل ہوئی، آپ نے رو لیا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ آخری جملہ زحمتیں تمام، یہ تھی مسلم کی غربت۔ ذرا سنیے مسلم کے 4 کم سن بچوں کی غربت۔ ارے 2 وہ تھے کہ جو کربلا میں ماں کے ساتھ آئے تھے، 2 وہ تھے کہ جو کوفہ بابا کے ساتھ گئے تھے، بعد میں جدا ہوئے، دونوں کو شہید کیا گیا۔ آج بھی مسیب میں دونوں کے عالی شان مزار ہیں۔ ارے ذرا سوچئے اس دخیاری ماں کے دل کی کیفیت کیا ہوگی۔ ارے مسلم کی زوجہ، علی کی بیٹی رقیہ جب قیدی بنا کر کربلا سے کوفہ پہنچی، ارے کوفہ کے دروازے پر اپنے والی مسلم کی لاش کو ٹنگا دیکھا، ارے سر کو جھکا کر سلام کیا، اے میرے والی و وارث، فقط اتنا پوچھوں گی 2 شہزادے میرے ساتھ تھے، حسین پر قربان کر دیے، ارے جو 2 آپ کے ساتھ تھے، ارے ان کا کیا ہوا؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد و اہل محمد کے۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، بار الہ تجھے واسطہ حسین کی مظلومیت کا، تجھے واسطہ ام البنین کی غربت کا، تجھے واسطہ علی کی مظلومیت کا، تجھے واسطہ آل علی کی مظلومیت کا، تجھے واسطہ مسلم کی کمسن بچی کا، تجھے واسطہ رقیہ کے بے چین دل کا۔ بار الہ ہمارے ناسوں کو قلب نازنین مادر حسین کے لیے مرہم کا باعث قرار دے۔ بار الہ مسلم کے صدقے، ام البنین شہزادی کے صدقے، جو مؤمنین بے اولاد ہیں اولاد نرینہ و صالحہ عطا فرما۔ بار الہ ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ بار الہ غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ بار الہ جو مومنین و مومنات فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، جھولیاں پھیلائے ہاتھوں کو اٹھائے بیٹھے ہیں، بار الہ جس کے دل میں جو حاجت ہے ہماری تمام دلی حاجات کو قبول فرما۔ جو بیمار ہیں خصوصاً ایک مومنہ علیل ہیں، خصوصی دعا کی التماس کی گئی ہے۔ بار الہ کل بیمار مومنین و مومنات کو بیمار کربلا کے
صدقے شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں بہترین روزگار عنایت فرما، بار الہ مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرما، اسے دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، بار الہ اسے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار آل محمد میں جگہ عطا فرما۔ سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی آرزو منجی بشر منتقم کربلا فرزند زہرا قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔